الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن أصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عفان کی کتاب میں اوپر رہ گئی وہ جو فوٹو کاپی نیلا بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اور ہماری ابدی نجات کے لیے ہمیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی جس کو قرآن مجید یا قرآن کریم کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اور اس قرآن کریم کے بہت سارے تقاضے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طرح قرآن کریم نازل ہوا. یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے. اور یاد رکھیے یہ بات، یہ حکم صرف مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور قاریوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے. کوئی آدمی اس سے مستثنی نہیں ہے. کوئی آدمی چاہے وہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ذمے صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا فرض ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی. اور اسی سے متعلق انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو ہے. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ یہ پڑھنا فرض ہے. سفیان کے پاس ہے. تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا معنی یہ ہے کہ ہر حروف کو اس کے صحیح مخارج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ اسے ادا کرنا، اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. چنانچہ ابھی میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی، جس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حسن القرآن اصواتکم، اپنی قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے پڑھو. فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اس لیے کہ خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کریم کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھتا یا نہیں سیکھتا یا اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے تو یقین جانیے یہ بہت بڑا جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. میں آنے والی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے میری یہ جو گفتگو ہے یہ پچھلے جمعے سے متعلق ہے. پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، جہاں ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کرنی چاہیے. اسی پر میرا بیان پچھلے جمعے ہوا تھا. اب آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ میرا قرآن کریم بھی صحیح ہے یا نہیں. میں قرآن کریم کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، کیا کبھی اس طرف خیال آیا کہ نہیں آیا، کبھی اس طرف دھیان گیا کہ نہیں گیا. میری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میں قرآن کریم. اور عجیب ایک حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے تلاوت کرنے والے قرآن کریم کی ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ الفاظ ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ الفاظ بگاڑا، الفاظ کی ادائیگی غلط ہوئی، معنی بدلا تو اس سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے، کیا سے کیا خرابی لازم آتی ہے اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. ہر مسلمان نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. پانچ وقت کی نماز فرض ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. اگر نماز کے دوران ہمارے قرآن کریم کی تلاوت میں خدا نخواستہ اگر ہماری ادائیگی صحیح نہیں ہے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، قرآن کریم کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح میں نہیں پڑھ رہا، معنی اگر غلط پڑھتے ہوئے معنی اگر بدل جاتا ہے، میں اس کی ابھی چند مثالیں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. معنی بدل جاتا ہے، معنی بدلتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں، احکام بدلتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ایسی پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں کرنا قرآن کریم میں کہ جس سے الفاظ تبدیل ہو جائیں، اور لا محالہ جب الفاظ تبدیل ہوں گے تو معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، اور جب معنی تبدیل ہوگا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. میں اس کے بھی چند مثالیں بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں، کیا کبھی یہ فکر، یہ خیال، اس طرف توجہ میری گئی کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، چلو میں کسی کو قرآن کریم تو سنا دوں، میں قرآن کریم صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو سنا دوں، کسی قاری صاحب کو. صحیح کرنا نہ کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا نہ سمجھنا، یہ بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے، اور ہم اس غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں.
خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آج اگر انتقال ہو جاتا ہے ہمارا، تو کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے پوچھے کہ کیا اتنی عمر میں نے دی تھی کہ میرا قرآن اور میرا کلام سیکھنے کا تمہارے پاس وقت نہیں تھا، کیا اس کا جواب ہوگا؟ جواب اگر تیار رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تیار تو آج سے ہمت کرے اور آج سے ارادہ کرے کہ میں اپنا قرآن انشاءاللہ صحیح کروں گا۔ نہیں کریں گے میرا خیال میں، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میں انشاءاللہ کہہ دوں گا مسجد میں پھر جھوٹ بھی ہو جائے گا، تو ارادہ کر لیں۔ نیک کام میں ارادہ کرنے سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور سچی نیت سے یہ ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ میں کم سے کم مرنے سے پہلے اپنا قرآن تو درست کروں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن صحیح کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ فرض ہے۔ فرض جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح قرآن کریم درست پڑھنا فرض ہے۔ دیکھیے بسا اوقات آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بعض اوقات ایسی غلطیاں کر لیتا ہے کہ جس سے اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس سے معنی بدل جاتا ہے، معنی بدلا اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی غلطیوں کو کہا جاتا ہے لحن جلی۔ آپ نے سنا ہوگا لحن جلی کا معنی یہ ہے کہ بڑی واضح غلطیاں۔ مثلا الحمد، الحمد کو معنی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب ایک آدمی الحمد کے بجائے الحمد کہہ رہا ہے، ہا کے بجائے ہا کہہ رہا ہے، معنی تبدیل، نماز فاسد، ثواب اور اجر کے بجائے گناہ لازم۔ صرف کیا کیا؟ ہا کو ہا سے بدل دیا، ہا تھی اس کو ہا پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص قرآن کریم ان کو سنا رہا تھا۔ آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں، قرآن کریم سنا رہا تھا، اس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور یوں پڑھا انما الصدقات للفقراء، 10ویں پارے کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء۔ کوئی بظاہر اس میں ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس پر ٹوکا جائے، صرف یہ غلطی جب اس نے یوں پڑھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، للفقراء پر قرآن کریم میں مد ہے، اور میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کریم سیکھا تو آپ نے اس حرف پر مد کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کسی حرف کو گھٹایا نہیں، کسی کو کم نہیں کیا، کوئی اضافہ نہیں کیا، لفظ کو غلط نہیں پڑھا، صرف ایک مد نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ٹوک رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے قرآن سیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے یوں پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، لہذا مت کرو۔ تو جب ایک مت پر ٹوکا جا رہا ہے تو اگر ہم خدا نخواستہ اللہ نہ کرے حروف کو اگر غلط پڑھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ معنی تبدیل۔ تو الحمد کی جگہ، الحمد کا معنی تعریف کرنا، اب اگر کوئی شخص الحمد کی جگہ ہا پڑھتا ہے الحمد، میں نے عرض کیا کہ یہ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں عام طور پر ہم اس سے غافل ہیں۔ الحمد، الحمد کا معنی ساری ہلاکتیں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ کبھی اس طرف خیال نہیں کیا؟ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سبھی کو یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ قل کو کہتا ہے قل هو اللہ احد، کیا معنی ہو گیا؟ قل کا معنی کھاؤ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بہت ساری غلطیاں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم صحیح نہ سیکھنے کی وجہ سے، یہ اس طرح توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اور چونکہ ہم لوگ عجمی ہیں، ہم عربی تو ہے نہیں،
کوئی مشکل کام نہیں ہے. قرآن کریم میں صرف حروف تہجی کتنی ہیں؟ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 29 حروف ہیں. 29 حروف. اگر اچھا ان 29 حروف میں بعض حروف تو ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بہت سمپل سے ہیں اور آپ ادا کر سکتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں کہ جس میں آپ کسی قاری صاحب سے وقت لے لیں, ایک حرف پر اگر ایک دن محنت کر لی جائے تو حضرت پورا قرآن جن حروف سے مل کر بنا ہے 29 حروف 29 دنوں میں صحیح کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ فرمائیے. 29 حروف 29 دنوں میں صحیح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. پھر بھی اگر میں نہ کروں تو میں غفلت کا مرتکب ہوں, میں مجرم, میں جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں. تو اس لیے اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ ہم اپنا قرآن کریم کسی کو سنائیں. اور دیکھیے یہاں تک کہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میری عمر تو اب اتنی ہو گئی ہے, اتنی عمر ہو گئی کہ اب مجھے جو ہے وہ قرآن کریم کسی کو کے سامنے سنانے میں یا اس کے سامنے بیٹھنے میں مجھے شرم اور عار محسوس ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیں. اس سلسلے میں میں 2 باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ سیکھنا اور زندگی پر قرآن کریم غلط پڑھنا یہ شرم کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے. لیکن آپ اگر عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو توفیق دے دی ہے تو یہ آپ کا قدم انشاءاللہ خوش آئند ہے اللہ کے ہاں بھی. دوسری بات کہ اگر آپ کو قرآن کریم کے تلفظ کی ادائیگی میں مشقت پیش آ رہی ہے, دشواری پیش آ رہی ہے اور آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے تو یاد رکھیے کہ ان الاجور بقدر المشقہ, جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے. جتنی مشقت اٹھائیں گے اجر اتنا ملے گا. کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کی تھی, اب جتنا ہو سکا میرے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کیے, تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہم معذور قرار دیے جائیں گے. کوئی بزنس مین ہے, کوئی کام کرنے والا ہے, کوئی دیہڑی پہ کام کرنے والا ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی فیکٹری میں ملازم ہے, کوئی مالک ہے, کوئی کارخانہ چلاتا ہے, کوئی نوکری پیشہ ہے, ہر آدمی کے ذمہ قرآن کریم صحیح پڑھنا فرض ہے. نہیں پڑھیں گے ہماری نماز خطرے میں. ہم اب تک کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا, کبھی اس طرف میرا خیال بھی نہیں آیا اور نہ کبھی اس طرف ہمیں توجہ ہوئی. اور بعض حضرات صحابہ کے حالات میں لکھا ہے, بعض حضرات صحابہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی عمروں میں قرآن کریم اپنا صحیح کیا. سارے صحابہ جو ہے وہ شروع کے وقت میں مسلمان نہیں ہوئے. کسی کی عمر 35 سال تھی تو وہ مسلمان ہوا, کسی کی عمر 40 سال تھی وہ مسلمان ہوا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 55 سال تھی, اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صفہ جو چبوترا ہے اس پر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, آپ میرا قرآن صحیح کروا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مورخین نے لکھا ہے 33 یا 35 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, 33 یا 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جو محنت کی, اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرنے کے لیے جو محنت کی, پھر اس میں جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنے کے لیے جو میں نے محنت کی, اس میں سورہ بقرہ میں مجھے 12 سال لگ گئے. کتنے؟ 12 سال لگے صرف سورہ بقرہ میں. اس کی ادائیگی, الفاظ کی درستگی, اس کے معنی اور مفہوم میں غور و خوض, اس کے احکام پر عملی طور پر عمل, ایک سورہ بقرہ ختم کرنے میں 12 سال لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, ان کو تو کوئی شرم نہیں آئی,
آج میں شرما رہا ہوں کہ میری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے یا میں بزرگ ہو گیا ہوں. اب ہماری تو خیر لائن ہی یہی ہے. ابھی بھی بس اوقات بعض جگہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے میں بات آپ کو بتاؤں, میں تو خیر طالب علم ہوں, ابھی بھی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کہیں تجوید کا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ فون کر کر کسی بہتر قاری سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کس طرح اس کو پڑھا جائے گا, کیسے وقف کیا جائے گا, یہ راہ موٹی ہوگی یا باریک ہوگی, یہاں وقف ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی بھی یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں اس عمر میں بھی, جبکہ لائن ہماری ہے, آپ کی تو یہ لائن ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اس طرف ہم جب توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کسی قاری صاحب کے سامنے جاتے ہوئے اور ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے شرم آتی, تو آپ ان کو اپنے گھر پر بلا لیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. فرض کریں, مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے, کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا جرمن سے یا فرانس سے یا جاپان سے کوئی ویزا آتا ہے اور بہت اچھی نوکری, بہت اچھی آفر اس کو ملتی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان سیکھ کر آؤ گے تو یہ آفر تمہارے لیے ہے, اور جو مراعات اور جو تنخواہ ہم دیں گے وہ اس بنیاد پر دیں گے کہ وہ زبان تمہیں فر آتی ہو. آپ بتائیے اس صورتحال میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوچنگ سینٹر بھی جاتے ہیں, اور وہ کیا ہے جہاں وہ زبان سکھاتے ہیں, ڈومینو کیا ہے, ڈومینو سینٹر, وہاں پر بھی جاتے ہیں. وہ زبان جہاں سکھائی جاتی ہے فیس بھی دیتے ہیں, وہاں عام طالب علموں کے ساتھ اور عام اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. وہاں شرم نہیں آتی, وہاں کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں مستقبل میں, کہ وہاں جائیں گے اور اس زبان میں اگر بولیں گے اور کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس کا بینیفٹ ہمیں ملے گا. لیکن اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میری موت آ جاتی ہے اور میں قرآن کریم کو جس طرح صحیح پڑھنا چاہیے, میں پوری زندگی دنیا کی تو میں نے فکر کی, لیکن میں نے اس قرآن کریم کو جو دنیا میں بھی انسان کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے, جو دنیا میں بھی رفیق ہے اور آخرت میں بھی ہمارا رفیق ہے, اس کو سیکھنے کے لیے میں نے کبھی کوئی توجہ نہیں کی. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑی غلطی ہے. دوسرا ایک اور مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. مشورہ یہ ہے, عام طور پر جو مسلمان ہیں ان کو قرآن کریم کی چند صورتیں یاد ہوتی ہیں, لے دے کے 10 صورتیں الم تر کیف قل واللہ احد انا اعطینا, اب یہ ساری نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر مسلمان, ایک تو بات میں نے یہ کی کہ قرآن کریم کسی کو اپنا سنائیں, اس میں جو غلطیاں ہیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا کسی سے سیکھیں. اس کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو کر لیں, یہ فائدے کا سودا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ مشورہ میرا یہ ہے کہ نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف 5 نمازوں میں مختلف مسنون قراتیں ہیں. وہ بات لمبی ہو جائے گی, وقت بھی کم ہے. طوال مفصل, قصار مفصل اور اوساط مفصل, یہ فقہاء نے حد بندیاں بیان کی ہیں کہ کس نماز میں کتنی تلاوت ہونی چاہیے, کس نماز میں. سنت طریقہ یہ ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, اگر آپ اس فقیر کی بات اگر مان لیں, آپ کا بڑا میرے اوپر احسان ہوگا. میں ہوں لالچی آدمی, بہت لالچی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری بات پر کوئی آدمی عمل کر لے تو میرا کھاتا کھل جائے گا, یہ لالچ ہے, آپ کا بھلا ہو جائے گا. اما پارا جو 30واں پارا ہے, کم از کم آخری آدھا پارا ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. 30
20واں پارہ اما پارہ نصف آخر وہ یاد ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ آپ کی 5 نمازیں سنت کے مطابق ہو سکتی ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ صورتیں بہت بڑی ہیں, کچھ صورتیں اس سے چھوٹی ہیں, کچھ اس سے چھوٹی ہیں, کچھ اس سے چھوٹی ہیں. تو کسی نہ کسی درجے میں طوال مفصل اور قصار مفصل اور اوساط مفصل فقہاء نے یہ جو حد بندیاں کی ہیں, کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ اس پر عمل ہو جائے گا. تو آخری پارہ اما پارہ آخری وہ کم سے کم یاد کر لیں. کریں گے یاد؟ دیکھ لیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ارادہ تو کر لیں, شروع تو کریں, قدم تو بڑھائیں, پہنچانا اللہ کا کام ہے, لیکن طلب صادق ہونی چاہیے, نیت صحیح ہو. اما پارہ آخری آدھا وہ یاد کر لیں, قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش اور اس کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے جب ہم قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کو ہم اپنا یومیہ ہم معمول بنائیں گے, یقین کریں آج ہم جتنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, اللہ نے چاہے اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے ہمیں نکال دیں گے. آج میرا اور آپ کا جو بنیادی مسئلہ ہے, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, میرا اور آپ کا جو آج بنیادی مسئلہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ مسئلہ میرا اور آپ کا ایمان پر خاتمے کا نہیں ہے. وہ مسئلہ موت اچھی حالت میں آ جائے اس کا مسئلہ نہیں ہے. میں بالکل صاف صاف بات کر رہا ہوں. میرا اور آپ کا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, بس میں نے اشارہ کر دیا, بس یہ ہوگا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. فراوانی ہونی چاہیے. ایک فیکٹری ہے تو 2 ہو, 2 ہو تو 3 ہو.